MSc ہندوستانی تناظر میں اس کو MSc آپ کہیں گے، MSc لیول پہ نکل رہے تھے، ان کی اسکالرشپ اور مزید ریسرچ PhDs وغیرہ کے لیے ان کو. تو یہ پہلا اسٹیپ تھا جو CSIR یعنی وزارت تعلیم کے تحت ہوا. اس میں گرانٹس دی گئیں اور انسینٹیو دیے گئے اسکالرشپ کی شکل میں انسینٹیو دیے گئے، اور لیبارٹریز کے لیے گرانٹ منظور کی گئی، لیبارٹریز بنائی گئی. یونیورسٹی سے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں MSc کر کے، اور اسی ریجن میں اسی شہر میں وہ انڈسٹری کا اور یونیورسٹی کا لنک کریٹ کیا گیا. اور پھر وہاں ریسرچ ہو رہی ہے فنڈامنٹل، اس کے ساتھ اس کے 10 سال کے اندر اپلائیڈ ریسرچ کا دور آیا. تو اپلائیڈ ریسرچ میں آپ دیکھیں گے کہ بے حساب آپ کو پیٹنٹ ملیں گے جو انڈین سائنٹسٹ نے لیبارٹریز کے ذریعے سے پیٹنٹ کروائے ہیں، اور وہ پیٹنٹ کا جو ہے نفع آج ہندوستان کی سوسائٹی کو مل رہا ہے. تو یہ بھی وزارت تعلیم کا ہی کارنامہ ہے جو مولانا آزاد نے ابتدا میں اس کی بنیاد رکھی ہے. اس سے پہلے کہ میں ان سے دوبارہ پوچھوں اپنا 1901 سے 1910 تک آپ کچھ کہنا چاہیں گے مولانا کی کنٹمپریری ایونٹس کے بارے میں؟ جی، جب مولانا کا نام پیش ہوا اس وقت بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ مولانا انگریزی بھی نہیں جانتے، مولانا ہیں، عالم دین ہیں. تو جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ وہ فلسفی ہیں، تھنکر ہیں، اور وہ اصل چیز تھی بنیادی طور پر. ایک بات اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مولانا آزاد کے جو سیکرٹری تھے ایجوکیشن کے وہ ہمایوں کبیر تھے جن کا تعلق بنگال سے تھا، اور دوسرے خواجہ غلام السیدین تھے. تو یہ اس زمانے میں یہ بھی کہا جاتا تھا اعتراضاً کہ یہ تو چھوٹا سا پاکستان ہے، وزارت تعلیم جو ہے. لیکن ظاہر مولانا کا جو مقام تھا ہندوستان میں اور جواہر لال نہرو کی نظر میں، اور ان لوگوں کی جو انٹیگریٹی تھی، تو ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہندوستان نے ایک رشین ماڈل لے کر، جو کہ بہت متاثر تھے سوشلزم سے، تو پلانڈ جو 5 ایئر پلانز بنائے. تو 5 ایئر پلان میں کا ایک سسٹمیٹک ڈیولپمنٹ تھا، اور ہندوستان نے تعین کیا. یہ حقیقت میں شروع ہو گیا تھا 1935 سے، لیکن آزادی کے بعد کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کس رفتار سے جانا ہے. تو اس میں جو اہم جو ہم نے ابھی ذکر کیا وزارت تعلیم کا، اور سائنس کا آپ نے کیا. نہ صرف سائنس کا بلکہ تعلیمی پالیسیز جو تھیں، ایجوکیشنل پالیسیز تھیں، اور دوسرے آثار قدیمہ ان کا بچانا، اور انڈین کونسل فار سائنٹیفک ریسرچ کا بتایا ڈاکٹر مظفر فاروقی صاحب نے، انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز. تو ہر فیلڈ میں انڈیا نے ریسرچ سینٹرز قائم کیے اسی شروع میں، جس میں اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز ہے، انڈین اسکول آف اکنامکس ہے. تو یہ بھی ہے کہ صرف سائنٹیفک ترقی نہیں بلکہ اوور آل پلان تھا تعلیم کا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شعبہ اس میں جو آپ نے بات فرمائی اس سے لگتا ہے کہ مولانا کا جو ایجوکیشنل فلسفی تھی نہ صرف یہ تھی کہ جو ہیومن نالج موجود ہے اس سے آگاہی حاصل کی جائے، بلکہ ریسرچ کے ذریعے نیو نالج کریٹ. بالکل نالج پروڈکشن کی جی ان کی ایک نیشن وائڈ اسٹریٹجی تھی. جی نیشن وائڈ تھی، اور اس کے لیے کوئی فیلڈ ایسا نہیں جس میں کہ انیشیل اسٹیج میں ہی انڈیا نے وہ سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز قائم نہیں کر لیے تھے. اور جب بلاسم کر رہے ہیں، فلورش کر رہے ہیں، تو کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں انڈیا کا کنٹریبیوشن سائنٹیفک میگزینس ہو یا اکنامی ہو یا پولیٹیکل سائنس ہو یا سوشالوجی، یہاں تک کہ ریلیجن، یہاں تک کہ اردو اور عربک اور پرشین، یہ اس کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں فارمیڈیبل ہیں، یعنی اسلام سے متعلق. خود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دینیات ہے، عربک ہے، پرشین ہے، اردو ہے. اس کا تعلق تو مولانا سے نہیں ہے نا، اس کا تو مولانا سے تعلق نہیں، وہ تو مولانا کو پریڈیٹ کرتے ہیں یہ ڈپارٹمنٹس ہیں. نہیں پریڈیٹ نہیں کرتے. جب مسلم یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کا ایک ٹیچر تھا اور تھیولوجی کے 2 تھے، اب وہاں پر جو فیکلٹیز ہیں وہ 20-25 لوگ بڑے کام کر رہے ہیں. ویسٹ ایشین اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، عربک کا سپریٹ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ صرف علی گڑھ کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، بنارس ہندو یونیورسٹی میں بھی ہیں، الہ آباد میں ہیں، ساؤتھ میں ہیں، چنئی میں، مدراس میں. میں صرف اسلامک اسٹڈیز کے اس کے ہی نہیں بلکہ اور اس کے بعد سے کمپیریٹیو ریلیجن بھی ہیں، اور انڈین اسٹڈیز، یہ سارے میں کہہ رہا ہوں ہیومینٹیز، سوشل سائنسز اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، اس میں ایک واضح ٹوٹل ہولسٹک اپروچ اینڈ ویژن، جو کہ کچھ چیزوں کو انہوں نے اس کا آغاز کیا اور باقی چیزوں کو انہوں نے کنسالیڈیٹ اور ایکسپینڈ کیا.
کم و بیش آئی تھنک انہوں نے فاؤنڈیشن ڈال دی، فاؤنڈیشن ڈالا ہے، فاؤنڈیشن بیسک فلاسافیکل. آپ کو شاید یاد ہو کہ جب میں نے تو یاد ہے تقریر مجھے ان کے انتقال پہ جو پنڈت جواہر لال نہرو نے کی تھی کہ اب ہم کس کے پاس جائیں گے جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ مسائل لے کے مولانا کے پاس جاتے تھے اور مولانا فیصلہ کرتے تھے. سیاسی طور پر بھی، یہ صرف تعلیمی نہیں بلکہ سیاسی بھی جو ایشوز تھے جہاں وہ الجھ جاتے تھے. اور آپ جانتے ہیں اس وقت دو گروہ تھے کانگریس میں، ایک سردار پٹیل کا تھا اور جس میں گووند ولبھ پنت بھی تھے اور ٹنڈن، یہ لوگ تھے جو کہ رائٹس تھے. تو اس وقت ان کا بہت بڑا اہم رول تھا. ایک اسٹیج وہ بھی آیا جہاں نہرو کانگریس چھوڑ رہے تھے لیکن مولانا آزاد نے کہا آپ نہیں چھوڑیں گے نہ ہم چھوڑیں گے. اور اس طرح سے یہ بھی ایک خاص اہم بات ہے کہ ان کا جو بنیادی طور پر یہ کردار رہا ہے فیصلے کا، کلیئرٹی آف تھاٹ، جس کو نہرو ڈپینڈ بھی کیا، اس کو اکنالج بھی کیا. جی. اب بتائیے نا کہ اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کروں گا، جیسے فاؤنڈیشن کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ جو تعلیمی نظام ہمیں ملا تھا انگریزوں سے، اس تعلیمی نظام میں کلرک اور کلرک اور بیوروکریٹ پیدا کرنے والا تعلیمی نظام ملا تھا. تو اس کو فنڈامنٹلی تبدیل کر کے ایک ایسا تعلیمی نظام جو ہندوستان کی روایات اور اس کی قومی ضروریات کے لیے مکمل ہو، سائنٹیفک اور غیر سائنٹیفک دونوں مضامین میں، تو اس کی فاؤنڈیشن مولانا آزاد نے رکھی. بہت اچھی بات ہے، تاکہ اس سے بجائے کلرک کے آپ کے ہاں محقق پیدا ہو، آپ کے ہاں سائنٹسٹ پیدا ہو اور آپ کے ہاں ٹیکنوکریٹ پیدا ہو. تو انہوں نے بیوروکریٹ کو ٹیکنوکریٹ سے ریپلیس کر دیا. بالکل ٹھیک. یہ فنڈامنٹل چینج انہوں نے تعلیمی پالیسی میں لائی ہے. اور اس کے بعد جو میجر کنٹریبیوشن ہم جو سمجھتے ہیں وہ سائنٹیفک فیلڈ میں، وہ ان کی دوررس نظریہ تھا، خیال تھا ان کا کہ انہوں نے سائنس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ بتا رہے تھے کہ وہاں سے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں اور یہ ڈاکٹر ہندوستان سے باہر جا رہے ہیں، تو ہمارا جو تعلیمی خرچ، ہم ان پہ تعلیم کا جو خرچ ہم برداشت کر رہے ہیں، وہ ہمارا برین ڈرین جو ہو رہا ہے اس کا کیا علاج کیا جائے. تو مولانا نے کہا تھا یہ ہمارے ایمبیسیڈر ہیں، یہ جب دوسرے ممالک میں جائیں گے تو ہندوستان کا نام ان سے روشن ہوگا اور یہ ہندوستان کے کام کو وہاں آگے بڑھائیں گے اور ان سے ہمیں ٹیکنیکل مدد واپس. جس چیز کو آج ہم NRI کہتے ہیں وہ انہوں نے اس دور میں دیکھ لی تھی. وہ جو اقبال نے اپنے بارے کہا تھا، یہ ہمارے ایمبیسیڈر ہوں گے. وہ جو اقبال نے اپنے بارے کہا تھا نا کہ من نوائے شاعر فرداستم، جی، تو وہ کس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے وہ آنے والے کل کے اسٹیٹسمین تھے. جی ہاں، وہ اپنے حد سے آنے والے کئی ایک صدی کے تھے، بالکل تھے. اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو اب مجھے بتائیے کہ 1901 1910 کے اندر مسلمان صحافت نے مسلمان سیاست کو کیسا پیدا کیا اور اس میں آزاد کا کیا رول تھا؟ تو دیکھیے، مسلم صحافت کا رول تو آپ کو 1857 سے دیکھنا پڑے گا کہ پہلے ہمارے مسلم صحافت میں جو پہلے شہید ہیں وہ حضرت باقر ہیں جو محمد حسین آزاد کے فادر تھے. تو وہاں سے یعنی 1857 اس سے کچھ دور پہلے یعنی 1857 کی جنگ آزاد سے ذرا پہلے اور اس کے بعد میں نے مطلب کہ پریس کو اور صحافت کو تھوڑی سی آزادی ملی. چنانچہ اس دور کے اگر آپ مضامین کا مطالعہ کریں تو وہاں وہ سارے واقعات اس کے اندر ملیں گے جو 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات ہو رہے تھے، مختلف اشتہارات جو چھپ رہے تھے اس کے اندر، یہ ساری چیزیں. لیکن صحافت کا جو زرعی دور شروع ہوا ہماری آزادی کا، تحریک آزادی کے دور میں، تو اس تحریک آزادی کے دور میں بہت سے صحافی تھے. مولانا ظفر علی خان کا نام بھی آپ لے سکتے ہیں، پھر مولانا حسرت موہانی کا نام آپ لے سکتے ہیں. لیکن خاص کلام آف اس میں کس حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین بڑی آوازیں، تین بڑے قلم اس دور کے جو تھے وہ اپنا مولانا محمد علی جوہر، مولانا آزاد اور مولانا ظفر علی خان. ٹھیک. تو یہ جو الحلال آپ کا ہے اور اس کے بعد کامریڈ اور ذمہ دار، یہ بتائیے ان تین اخبارات نے مسلمان سیاست کو کیسے مرتب کیا اس دور کے بعد؟ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو صحافت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابتدائی دور میں ان کی زیادہ تر توجہ مسلمانوں کو بیدار کرنے میں رہی ہے کہ ایک مسلمانوں میں ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوئی تھی 1857 جنگ آزادی کے بعد، اور پھر ناکامی کی جو کیفیت پیدا ہوئی تھی اس کیفیت سے مسلمانوں کو بیدار کرنا، اور مسلمانوں میں اصلاحی تحریکیں آگے بڑھ رہی تھیں. فرائضی تحریک تھی، سید احمد شہید کی تحریک تھی، اصلاحی تحریکیں مسلمانوں کو دعوت اسلام کی طرف راغب کرنے والی تحریکیں تھیں، ولی اللہ کی تحریک تھی.